أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. ہمارے آج کے سبق کا آغاز سورۃ النساء کی آیت نمبر 92 سے ہو رہا ہے، آیت نمبر 92. اللہ احکام سلطانیہ نمبر 5، یعنی حکمرانوں کو احکامات سمجھائے جا رہے ہیں. اس کے اندر اللہ رب العزت نے قتل کے احکامات کو سمجھایا. قتل کے احکامات میں قتل کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں: قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا، قتل شبہ خطا، قتل شبہ شبہ خطا. یہ 5 قسمیں قتل کی ہوتی ہیں. آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں. 2 قسمیں یہاں پر آ رہی ہیں، 2 قسموں کا بیان ہوگا. پہلی قسم ہے قتل خطا. یہاں پر جو ہے قتل خطا، ورنہ پہلی قسم جو ہے وہ قتل عمد ہے. عمدن کا لفظ ہے یہاں پر. تو پہلی قسم قتل عمد ہے، دوسری قسم قتل شبہ عمد، اور تیسری قسم قتل خطا، چوتھی قسم قتل شبہ خطا، پانچویں قسم قتل شبہ شبہ خطا. خیر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ یہ کیا کیا ہوتے ہیں. قتل خطا کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ قتل عمد تو وہ ہوتا ہے جان بوجھ کے کسی کو قتل کیا، اس کو قتل عمد کہتے ہیں. شبہ عمد، خطا، یعنی کو تو یہ قتل شبہ خطا، قتل شبہ شبہ خطا. شبہ کا مطلب ہے شبہ، جس سے قتل عمد کسی کو براہ راست قتل کیا. قتل شبہ عمد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو براہ راست قتل نہیں کرنا تھا، گولی چلائی، لڑائی ہو رہی تھی اور لڑائی ہوتے میں کسی کو دھکا دیا، وہ نیچے گرا مر گیا، تو یہ شبہ عمد. قتل خطا، گن رکھی ہوئی تھی وہ غلطی سے چل گئی، ٹھیک ہے، یہ شبہ قتل خطا ہے. ٹھیک. قتل شبہ خطا، ہم نے گولی ماری جانور کو، لیکن اصل میں وہ جانور نہیں تھا، وہ کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا چھپ کر، یہ شبہ. ایک عورت سوئی ہوئی تھی، بچہ اس کے نیچے آ کے مر گیا، یہ شبہ خطا ہے. ٹھیک ہے، شبہ شبہ خطا ہے. ایک آدمی گاڑی چلا رہا تھا، اس کی گاڑی الٹ گئی اور الٹ کے کسی بندے سے جا کے ٹکرائی اور وہ انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو یہ شبہ شبہ خطا ہے. چلیں بات آئی تو میں نے کہا ذکر کر دوں. ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا، قتل کی 3 قسمیں بیان، قتل خطا کی 3 قسمیں بیان کی. جو قتل خطا ہے، مومن کو قتل کیا دارالاسلام میں، ٹھیک ہے، دارالسلام میں، یعنی جیسے پاکستان میں قتل کیا. مومن کو قتل کیا دارالحرب میں، یعنی کافروں کے ملک کے اندر، قتل خطا، قتل عمد نہیں. ذمی کو قتل کیا، مسلح مستعمن کو قتل کیا. یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک کافر ہے اور وہ پاکستان میں آیا ہوا ہے، پاکستان کا ویزا لے کے، اس کو مستعمن کہتے ہیں. ٹھیک. ایک ہندو ہے، انڈیا کا رہنے والا ہے، پاکستان میں آ گیا اور اس نے پاکستان کی نیشنلٹی لے لی، اس کو ذمی کہتے ہیں.
مسلح ایک شخص پاکستان میں آیا ہے، ویزا وغیرہ نہیں لیا ہے کیونکہ اس کے ملک کے ہمارے ملک کے ساتھ صلح ہے، لہذا ان کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسے ہی آتے جاتے رہتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں یہ نہیں ہوتا، لیکن یورپین کنٹریز کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ بہت سے ملک آپس میں ایک دوسرے کو ویزا فری قرار دے دیتے ہیں، یعنی آپ اس ملک میں بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں۔ پتہ نہیں ایسا ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ ایسا ہے، کیونکہ میں اتنا گھوما ہوا نہیں ہوں، تو اس کو مسلح کہتے ہیں۔ کسی کوئی ذمی قتل ہو گیا ہے، کوئی مسلح قتل ہو گیا ہے، یہ تین قسمیں غلطی سے قتل ہونے کے حوالے سے۔ اس کا جرمانہ ہے کہ غلام کو آزاد کرے گا اور دیت مسلمہ ادا کرے گا۔ جیسے آج کل دیت مسلمہ، جیسے ہمارے کسی ہمسائے سے شارع فیصل پہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کوئی آدمی خود آگے آ گیا تھا، وہ مر گیا، تو انہوں نے آپس میں، عدالت نے کہا جی آپ آپس میں طے کر لیجئے، تو آپس میں طے کرنے کو دیت مسلمہ کہتے ہیں۔ ان کے رشتہ داروں کو آپ راضی کر لیں کہ کتنے پیسے لوگ ہیں۔ چنانچہ ہم بھی ساتھ چلے اور وہ سارا معاملہ ہوا، تو انہوں نے کہا جی کہ ظاہری بات ہے غم تو ختم نہیں ہو سکتا پیسوں کے ذریعے سے، لیکن چونکہ ایک ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے جان گئی ہے، اور وہ بوڑھے آدمی بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ ایسا کر لیں۔ بات طے ہوئی، جب ان سے کہا کہ بھی آپ کو 30 لاکھ دے دیتے ہیں، تو وہ اس پہ خاموش ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے وہ 30 لاکھ پہ راضی ہیں، تو 30 لاکھ ان کو ادا کر دیے۔ لیکن یہ تھے بوڑھے آدمی۔ اب ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ ان کا کوئی جوان بچہ تھا، مارا گیا، تو اس کے اوپر ان کو تقریباً انہوں نے، ایک صاحب نے کتنے 50 لاکھ یا 75 لاکھ روپے اتنے ادا کیے۔ تو دیت مسلمہ یہ تو راضی ہو جانا، لیکن دیت مسلمہ عام طور پہ یہ نہیں ہوتی۔ دیت مسلمہ ہوتی ہے 100 اونٹ۔ ہمارے ملک میں دیت مسلمہ ڈیفائن نہیں ہے، شریعت نے دیت مسلمہ ڈیفائن کی ہے 100 اونٹ، ٹھیک ہے۔ 100 اونٹ کی کیا قیمت بنتی ہے، آپ اس حساب سے اندازہ لگائیں کہ وہ 27 سے لے کر کوئی 30 لاکھ، 27 سے لے کر 40-50 لاکھ روپے 100 اونٹ کی قیمت بنتی ہے۔ تو یہ دیت مسلمہ ہے۔ کوئی مسلمان غلطی سے قتل ہو گیا تو نمبر 1 غلام آزاد کرے، اور نمبر 2 اس کی دیت بھی ادا کرے۔ اس کو اصطلاح میں ایک خاص لفظ کہتے ہیں، سمجھ لیں اس کو، اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کفارہ۔ شخص روزہ توڑ لے تو اس کو کہتے ہیں کفارہ۔ یہ کفارہ اور دیت۔ کفارہ کیا ہوتا ہے؟ کفارہ یاد رکھیں، بڑی اہم بات ہے، ازالے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، گناہ کے ازالے کو کفارہ کہتے ہیں، اور قضا کہتے ہیں ادائیگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو کفارہ ہے وہ تو کفارہ، دیت جو ہے وہ اس کی ادائیگی، اس کی جان کی ادائیگی۔ اللہ کرے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو۔ تو کوئی مومن قتل ہو جائے تو غلام آزاد کر کے کفارہ دیں گے اور دیت مسلمہ دیں گے ان کے خاندان کو، ٹھیک ہے۔ اگر غلام نہیں ہے تو مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھیں، ٹھیک ہے جی، یہ آخر میں لکھا ہوا ہے۔ اور اگر غلام اور اگر کوئی مومن قتل ہو گیا لیکن دارالحرم میں قتل ہو گیا تو اب صرف کفارہ ہوگا، دیت نہیں ہوگی۔ یعنی انڈیا میں ہمارے ہاتھ سے کوئی کافر مارا گیا ہے، تو چونکہ اگر ہم وہاں پہ جائیں گے تو ہم تو وہاں سے کبھی واپس آ ہی نہیں سکتے، لہٰذا ہم دیت نہیں دے سکتے، لہٰذا دیت لازم نہیں ہے۔ دارالحرب ہے، دارالحرب یعنی جنگ ہو رہی ہے، وہاں پر آپس میں دشمنی ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، حدیث میں کی چیزیں۔ اور اگر کوئی ذمی قتل ہو گیا تو اس کے حقوق بھی مسلمانوں والے ہیں، وہی سب ہوگا۔ چنانچہ بان وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا، يقتل نہیں،
یقتلا سے میں ترجمے کے اعتبار سے یقتلا پڑھ رہا تھا، ترجمہ کسی اور طریقے سے ہوگا. ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. وما كان، اور نہیں ہے مومن کے لیے یہ روا، مومن کا یہ کام کہ ان یقتل مؤمنا، کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے، الا خطأ، ہاں غلطی سے قتل ہو گیا، غلطی سے قتل ہو گیا تو وہ الگ مسئلہ ہے. الا خطأ، ہاں غلطی سے ہو جائے. ومن قتل مؤمنا، اور جس نے قتل کیا مومن کو خطأ غلطی سے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ وتحریر رقبۃ مؤمنۃ، غلام کو آزاد کرے. ٹھیک ہے، غلام آزاد نہیں کر سکتا تو آگے دوسرے معاملات دیا. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، جو یہ نہ پائے تو وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے. یعنی 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے اس طریقے سے کہ درمیان میں ایک روزہ بھی نہیں چھوٹنا چاہیے. بیماری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے روزہ چھوٹ گیا، اب دوبارہ سرے سے ایک نمبر سے رکھنے پڑیں گے، تو اس کا کفارہ ہے یہ اس کا کفارہ ہے. ودیۃ، اور دیت مسلمۃ الی اہلہ، اور دیت جو ہے وہ دیت جو ہے وہ حوالے کرے، پہنچائے الی اہلہ، جس کو قتل کیا ہے اس کے گھر میں، اس کے گھر والوں کو. الا ان یصدقوا، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں، تو ایک الگ بات ہے. فإن كان من قوم عدو لكم، اگر وہ اس قوم میں سے جو تمہاری دشمن ہے، تو وہ مؤمن، اور وہ مومن بھی ہے، تو فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو بس صرف کفارہ ادا کرو، کفارہ ادا کرو یہ والا، اور یہ نہ ہو سکے تو یہ ادا کرو. یعنی شہرین متتابعین، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، وإن كان، اگر کوئی ایسا شخص تھا، من قوم، کسی قوم میں سے، بینکم و بینہم میثاق، کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ تھا، مصلح، ٹھیک ہے. فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اب وہ چاہے مومن ہے چاہے کافر ہے، یہ ذمی کے احکامات ہیں. فدیۃ، تو پھر اس کو دیت بھی دی جائے گی، وتحریر رقبۃ مؤمنۃ، اور غلام کو آزاد کیا جائے گا. فمن لم یجد، اور یہ جو غلام نہ پائے تو فصیام شہرین متتابعین، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے. توبۃ من اللہ، توبۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے طریقہ مقرر ہے. توبتاً، معافی کا طریقہ مقرر ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ خوب علم پر رکھنے والے، خوب حکمت والے. کیوں جی؟ اللہ نے حکمت رکھی ہے تاکہ انسان کے پاس جب ہتھیار ہے تو وہ کسی ہتھیار کو رکھے تو دھیان سے رکھے، گاڑی چلائے تو دھیان سے چلائے. ایسا نہ ہو کہ اس کے ہاتھ سے کوئی مر جائے تو پھر اس کے اوپر سزا بھی ہونی چاہیے. اب دیکھیے جی، وَمَن يَقْتُلْ، اور جو شخص قتل کرے مومن کو، وَمَن، اور جو شخص یقتل، قتل کرے مومنا، مومن کو، متعمدن، جان بوجھ کے، اس کی سزا کیا؟ فجزاؤہ جہنم، اس کی جزا جہنم ہے. نمبر 1. نمبر 2، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا. نمبر 3، وغضب اللہ علیہ، اللہ اس کے اوپر غضبناک ہوں گے. ولعنہ، اور اس کو لعنت کریں گے. وعد لہ عذابا عظیما، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. دیکھیں جی، کس نے مومن کو قتل کیا تو اس کے لیے یہاں پہ جہنم، خالدن، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. مطلب اس کا یہ ہے، مسلمان تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. اب قرآن میں لکھے گا کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا. حالانکہ مومن تو کسی وقت ضرور نکال دیا جائے گا. دوسری جگہ قرآن میں بھی آیا. تو اس خالدن کا کیا مطلب ہے؟ خالدن کا مطلب تو ہمیشہ ہے.
اس خالدن کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں ایک لمبا عرصہ رہے گا اور ایسا لگے گا کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جہنم میں سے سب سے آخر میں قاتلوں کو نکالا جائے گا، یہ مطلب ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات واضح ہوگی، آگے چلیں۔ احکام سلطانیہ نمبر 6۔ مسلمانوں کو جہاد کے راستے میں، جہاد کے لیے نکلے تھے تو کچھ لوگ ملے تو ان لوگوں نے مسلمانوں کو سلام کیا، مسلمانوں کے کپڑوں سے، ان کے لباس سے، ان کے طرز و انداز سے سمجھے کہ یہ مسلمان ہے نہیں، انہوں نے ہم سے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، ہمارے سامنے ہمیں سلام کیا تاکہ ہم کی جان بچا سکیں، چنانچہ آگے بڑھ کے ان کو قتل کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر تنبیہ فرمائی کہ مسلمانوں کے لشکروں کو، احکام سلطانیہ ہیں، چنانچہ جو سپاہ سالار ہیں ان کو سمجھا دیا گیا کہ سامنے والا بس اظہار کر دے، اتنا کافی ہے، وجوب اکتفا بر اظہار اسلام۔ ایک مشکل سا عنوان ہمارے بڑوں نے لگایا ہوا تو میں نے لگا دیا، اس کو لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس اسلام کے لیے اظہار کافی ہے، یہ آپ عنوان لگا لیجئے، میں نے برکت کے لیے وہ لگایا، آپ بھی لگا سکتے ہیں، وجوب اکتفا بر اظہار اسلام، اسلام کے ایک اسلام کے اظہار کے لیے بس اسلام کے بتانے کے لیے بس اظہار کافی ہے، اور اس سے اوپر جانے کی، مزید تصدیقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ یا ایھا الذین آمنوا، ہے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم نکلو اللہ کے راستے میں، فتبینوا، ایک منٹ دیکھیں، ضرب تم کو نکلنا ہم کیوں کہتے ہیں؟ ضرب تم کو، ضرب کا لفظ کا ضرب کا ترجمہ ہے مارنا، ٹھیک۔ جب انسان نکلتا ہے تو چلتا ہے تو وہ پاؤں زمین پر مارتا ہوا چلتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو ضرب تم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اذا ضربتم فی سبیل، جب تم اللہ کے راستے میں فتبینوا، تو تحقیق سے کام کیا کرو، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اپنے گمان کے اوپر مت چل پڑا کرو، بلکہ تحقیق سے کام کیا کرو۔ چنانچہ ولا تقولوا، چنانچہ تم نہ کہو، لمن القى الیکم السلام، کہ جنہوں نے تمہارے اوپر سلام کیا ان کے بارے میں، یہ مت کہو لست مؤمنا، کہ تم مومن نہیں ہو۔ کیوں؟ دیکھو، تم مومن نہیں ہو، چنانچہ جب تم مومن نہیں ہو تو اب ہم تمہیں قتل کریں گے، جب تمہیں قتل کریں گے تو تمہارے پاس جو بھی سامان ہوگا وہ سارا ہمارا ہوگا۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا سامان تم لوگ چاہتے تھے، اس وجہ سے تم نے ان کو یہ کہا۔ تو ایسے تبتغون عرض الحیات الدنیا، دنیا کا مال و متاع چاہتے ہوئے ایسا نہ کرنا۔ فعند اللہ، دیکھو جب تم مسلمان ہو، تم نے یہاں سمجھ لیں، بہت سے مستشرقین اس نوعیت کے اعتراضات کرتے ہیں، مسلمانوں نے، دیکھو قرآن نے خود اعتراف کیا ہے، کہ تبتغون عرض، کہ دنیاوی مال کو طلب کرتے ہوئے تم دوسروں کو یہ نہ کہہ دیا کرو۔ تو اس کا مطلب ہے صحابہ کرام ایسے کیا کرتے تھے۔ بھئی میں آپ سے کہوں کہ بھئی خبردار قتل نہ کرنا، ٹھیک ہے، قتل نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ، تو اس کا مطلب ہے آپ لوگ قتل کیا کرتے ہیں لوگوں کو، جو آپ مجھ سے پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگ لوگوں کو قتل کرتے ہیں جی۔ تو اس صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں کہ اس میں یہ غرض فاسد بھی ہو سکتی ہے، چنانچہ اس سے یہ سمجھ لینا کہ یہ صحابہ کرام تو ایسے ہی کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں۔ فعند اللہ، دیکھو اگر تمہیں لالچ آتی بھی ہے تو فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس بہت سے مال غنیمت ہیں۔ کذالک کنتم من قبل، ایسے ہی تم لوگ اس سے پہلے تھے، تم لوگ بھی تو ایسے تھے۔ فمن اللہ علیکم، فمن، تو اللہ نے تمہارے اوپر کرم کیا، تم کو اسلام دیا، فتبینوا، لہذا تحقیق کر لیے کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ
خوب اس سے باخبر ہیں. لیکن یہ چونکہ نکلے ہوئے ہیں لہذا نکلے ہوئے تو اس طریقے سے تنبیہ کی گئی تو وہ دل چھوٹا نہ کریں. اللہ رب العزت سمجھا رہے لا يستوي القائدون من المؤمنین، لا يستوي القائدون، لا يستوي کو چھوڑ دیجیے، آگے بڑھیں. میں ذرا آپ کو ترجمہ سمجھاتا ہوں. القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. القائدون، قائدون کہتے ہیں بیٹھنے والے، بیٹھ کے رہنے والے. مومنین میں سے، ٹھیک ہے، غیر اولی الضرر اور نقصان نہ اٹھانے والے، ٹھیک ہے، والمجاہدون فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اپنے مال اور جان سے. اب ذرا ترجمہ سمجھیں. لا يستوي القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. غیر اولی الضرر کا ترجمہ ذرا سمجھیں. غیر اولی الضرر کا مطلب وہ جن کو کوئی ضرر نہ ہو، یعنی معذور. اولی ضرر کا مطلب معذور اور غیر اولی ضرر کا مطلب غیر معذور. وہ لوگ، اب ذرا غور سے سمجھیں، وہ لوگ جو کہ کسی عذر کے بغیر گھر بیٹھ گئے مومنوں میں سے، وہ اور وہ لوگ جو کہ جہاد میں گئے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وہ لوگ جو عذر بغیر اور وہ لوگ جو برابر، یہ یہاں پر ترجمہ سمجھ لیجیے. چنانچہ لا يستوي القائدون، برابر نہیں ہو سکتے، القائدون من المؤمنین، مومنین میں سے وہ لوگ جو کہ بیٹھ گئے، غیر اولی الضرر بغیر کسی عذر کے، والمجاہدون فی سبیل اللہ اور وہ لوگ جو کہ جہاد کی اللہ کے راستے میں باموالہم وانفسہم، یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. پھر ایک دفعہ کافی نہیں کیا بلکہ آگے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ، درجہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بڑا مقام فضیلت دی اللہ نے مجاہدین کو جو کہ اپنے مالوں سے جہاد کرتے ہیں، جانوں سے جہاد کرتے ہیں، ان پر جو کہ بیٹھ جاتے ہیں. القائدین درجتاً، ایک اونچا درجہ دیا. لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن جو پیچھے رہ گئے ان سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھائی کا وعدہ کیا. اور فضل اللہ المجاہدین القائدین اجرا عظیما، مجاہدین کو بیٹھنے والوں کے پر ایک اللہ نے ایک درجہ فضیلت دی ہے اور بہت بڑا اجر دیا. درجات، اچھا کون سا درجہ؟ درجات منہ، درجات منہ، درجات ہیں اپنی طرف سے، ومغفرت اور مغفرت، ورحمت اور رحمت ہے، وکان اللہ غفور رحیم، البتہ جس سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے، رحم کرنے والے. دیکھیے جی، میں دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھے بہت اچھا آتا ہے، لیکن جس حد تک ممکن ہوتا ہے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ لوگ بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنا کام دکھائیں اور کوشش کر کے باقاعدگی سے دکھائیں. میں بھی کوشش کروں گا کہ ہم یہ 5ویں پارے کو جلدی پائے تکمیل تک پہنچاؤں. ہمارے تقریباً 8-6-7 صفحات باقی ہیں. ہم انشاءاللہ اس کو آہستہ آہستہ کر کے چلائیں گے. کوئی جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کام اپنا مکمل رکھیں، انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.